بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے نئے وظائف اور نئے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ واقعہ: حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ حجرہ اسود کو اٹھا لیا۔ حجرہ اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پہ حجرہ اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر گیا تو اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کی ہوکی عالم میں اکیلی رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی دو جواہر یعنی ایک حجرہ اسود اور دوسرے مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان لیے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے ان کو بغل گیر ہو گئے۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے، یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو حجرہ اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجرہ اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام کی تمام جتنی ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کو تقویٰ طور پر منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پڑوسی جو ہوا تو یہ تکویلی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجرہ اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پہ لائے اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجرہ اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کے دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجرہ اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجرہ اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں
اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں حجرہ اسود کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجرہ اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر بھی تھے، اس کے کان بھی تھے، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دیر تک ٹہلتا ہوا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حجرہ اسود کو حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجرہ اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجرہ اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجرہ اسود کا سلام، اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استدلال کر لیں، استلال کر کے چوم لیں تو اللہ کو وہی اجر ملے گا کہ جو کہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔